سب سے پہلے میں منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس سیمینار کا اہتمام کیا اور ڈاکٹر محمد ایوب ٹھاکر کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے مشن کے حوالے سے ہمیں بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ڈاکٹر ایوب ٹھاکر ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے۔ طالب علم کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ لیڈر کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، اسلامک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ایک رکن کی حیثیت سے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے، انہوں نے اپنے کام کے ساتھ دیانتداری برتی اور سب سے بڑھ کر جو ان کا اپنا مشن تھا اسلام، پاکستان اور کشمیر، اس کے لیے وہ آخر دم تک تا دم واپسی مصروف رہے اور دوسروں کو بھی مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ وکٹوریہ ابھی بات کر رہی تھی، انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ معاملات کو ہمارے سامنے رکھا۔ اسی طرح ڈاکٹر ایوب ٹھاکر نے ایک امپیکٹ ڈالا۔ لارڈ ایرک ایوبری، ایلیسٹر لیمب اور اس طرح کے لوگ جو تھے، ان کے ساتھ ایوب صاحب کا انٹریکشن جو ہے وہ کشمیر کاز کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ ایلیسٹر لیمب نے کشمیر کے حوالے سے جو کتابیں تصنیف کی ہیں، منظر عام پہ لائی ہیں، وہ ریفرنس بکس کی حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ تو ایوب صاحب کی زندگی ہمارے نزدیک مختصر رہی لیکن بھرپور رہی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کشمیر کاز کو ریئل پرسپیکٹو جو ہے تحریک کا، اس کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ کبھی منافقت سے کام نہیں لیا، حق اور باطل کی کھچڑی نہیں بنائی، بلکہ حکمرانوں کے سامنے، لیڈروں کے سامنے، عوام کے سامنے وہ بات صحیح کرتے اور حقیقت تک پہنچانے کی لوگوں کو اور لیڈروں کو کوشش بھی کرتے۔ میرے خیال میں ان کی زندگی میں لفبرو لیسٹر میں جو ایک کانفرنس کا انعقاد ورلڈ کشمیر فریڈم موومنٹ کے اہتمام سے کیا گیا، جس میں پاکستان کی بھی نمائندگی تھی، سبودھ کانت سہائے جو پرائم منسٹر آف انڈیا نرسمہا راؤ کے اس وقت خاص ساتھی تھے، وہ اس میں موجود تھے۔ آزاد کشمیر کی قیادت وہاں پہ موجود تھی۔ مقبوضہ کشمیر کی حریت کانفرنس کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ امریکہ، برطانیہ سے مندوبین وہاں پہ موجود تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی نوعیت کی پہلی سہ فریقی کانفرنس تھی آن کشمیر which was organized by Dr. Ayub Thakur, the president of World Kashmir Freedom Movement.
اس میں انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر ہندوستان کے نمائندے کو اس مجلس میں یہ بتا دیا کہ ہندوستان اگر مقام اپنا چاہتا ہے ان دی کمیٹی آف نیشنز تو مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہندوستان نے، پاکستان نے، کشمیریوں نے، دنیا نے کشمیر کے حوالے سے ایک روڈ میپ کو قبول کیا ہے، اور وہ یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہیں ریگارڈنگ دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. اس میں پلبسٹ کے حوالے سے باتیں ہیں، اس میں ودرول آف ٹروپس کے حوالے سے باتیں ہیں. تو بہت ہی واضح الفاظ میں انہوں نے ہندوستان کے نمائندے کے سامنے، پاکستان کے نمائندے کی موجودگی میں اور کشمیری دونوں اطراف کے کشمیریوں کی موجودگی میں انہوں نے بہت ہی ٹھوس انداز میں ایک بات رکھی، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ سمجھایا اور سکھایا کہ جب ہمیں اپنے کیس کے حوالے سے بات کرنی ہو تو کس طرح ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے ہمیں بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے جہاں قضیہ کشمیر کو عالمی فورموں تک پہنچایا، میں ابھی ساگر صاحب سے آتے وقت بات کر رہا تھا کہ OIC کا اجلاس، سربراہی اجلاس 1997 میں تہران میں ہوا، اور اس اجلاس میں مقبوضہ کشمیر سے ہمارے قائدین نہیں آ سکے تھے، لیکن سمٹ سے کسی کشمیری کو خطاب کرنا تھا. آزاد کشمیر سے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر موجود تھے، حریت کانفرنس کے نمائندے وہاں پہ موجود تھے، ڈاکٹر فائز صاحب تھے، ایوب صاحب تھے. تو اب وہاں پہ مشاورت ہوئی اس بات پہ کہ پار سے تو کوئی، مقبوضہ کشمیر سے تو کوئی لیڈر نہیں آ سکا ہے، سو ہو شوڈ ڈیلیور دی اسپیچ. اور مین پلینری میں تمام اسٹیٹ ہیڈز جہاں پہ موجود ہوں گے وہاں پہ خطاب کرنا ہے، کون کرے گا؟ تو ایوب صاحب نے پاکستانی نمائندوں کو بھی، پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں پہ موجود تھے، تو سب کی موجود میں یہ کہا کہ اگر پار سے کوئی نہیں آ سکا ہے تو آزاد کشمیر میں جو حریت کانفرنس موجود ہے اس کا کوئی نمائندہ اگر یہاں پہ ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے، اور یہ ہماری ایک روش بننی چاہیے. تو چنانچہ اس بنیاد پہ پھر حریت کانفرنس کے نمائندے کو وہاں پہ بات کرنے کا موقع ملا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موقف ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو ایوب صاحب نے اس بارے میں کبھی بھی کسی ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ سچی کھری بات سامنے رکھی. حکومت پاکستان سے اس نے جب بھی بات کی تو ٹھیک ٹھاک طریقے سے بات کی. آزاد خطے میں انہوں نے بات کی، وہ وہاں پہ آئے، وہاں پہ بات کی. قاضی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ کشمیر کے حوالے سے ایوب صاحب نے ہمیں بتایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. پھر لاہور میں جو بڑی بڑی کانفرنسز ہوئیں اس میں ایوب صاحب نے، فائز صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے خطابات کے ذریعے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کشمیری کیا چاہتے ہیں. تو میں اسی پہ بس کرنا چاہوں گا کہ آخر میں یہ بات کہتے ہوئے کہ انہوں نے جہاں عالمی سطح پہ کشمیر کاز کو پروجیکٹ کیا، پروموٹ کیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے
اپنے گھر کو نظر انداز نہیں کیا، اپنے بچوں کو نظر انداز نہیں کیا. وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کو انفسکم و اہلیکم نارا، آپ کو اپنے وجود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.